ماضی میں جن لوگوں نے اس پروسیس کو لے کر آگے چلنے کی کوشش کی نا، اس میں آپ کے سی ایم کے پی کے علی امین گنڈا پور، اس کے بعد خیبر پختونخوا کی صدارت سے ہاتھ دھو بیٹھے. وہ ان کا خیال یہ ہے کہ جب صدارت چھن گئی تو ان کا سیاسی وزن کم ہو گیا. اب وہ اس پروسیس کو اتنا تیزی سے آگے لے کے نہیں چل سکتے. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ علی امین گنڈا پور کو ڈمپ کیا نا کسی نے، عمران خان نے کیا، صدارت سے ہٹا دیا. دیکھیں یہ خان صاحب کا مزاج ہے، خان صاحب کا حکم ہے. ہمارے لیے جو ہے سارے اس کے فیصلے قابل قبول ہیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لیڈر ہے نا، یہ آنکھیں بند کر کے تو آپ سارے نا اس کی لاجک ہونی چاہیے ہر فیصلے کے نہیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ علی امین خان اب بھی اس پہ کام کر رہا ہے جہاں تک میرا نالج ہے. وہ تو کر رہا ہوگا، لیکن اس کو ڈمپ کس نے کروایا؟ سر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھیں فرق تو پڑتا ہے، کیونکہ میرا خیال ہے کہ اس کے سیاسی وزن میں فرق پڑا. آپ کی کے پی کی قیادت جو تھی علی امین کو چیلنج کرنے لگی ہے اس دن سے. سر میں چونکہ میں چھوٹا آدمی ہوں، میرے پاس کوئی عہدہ نہیں، نہ میں عہدے جو ہے لینا چاہتا ہوں میں قطن کوئی، اور سارے عہدیدار جو ہے میں ان کی قدر کرتا ہوں. میں نے آپ کو پہلے بتا دیا، سب کے نام بھی آپ قدر تو کریں، لیکن سارے عہدیدار ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں. عمران کی فیملی ممبرز جو ہیں، جو موسٹ اس کے نیئرسٹ اور ڈیئرسٹ ہیں، بشرا بی بی اور علیمہ خان، ان دونوں کی بھی آپس میں سیم پیج کوئی نہیں ہے. جو سیم پیج عمران خان نے انٹروڈیوس کروایا تھا نا، ان دونوں کا بھی آپس میں سیم پیج نہیں ہے. آپ کی پوری پولیٹیکل جو ٹاپ ٹیئر ہے پی ٹی آئی کی، وہ ساری ایک دوسرے سے بکھرے ہوئے ہیں، تتر بتر ہیں ایک دوسرے کی طرف، ساری شک کی نظر سے دیکھتے ہیں. جس کو عمران خان سے ملنے کی اجازت مل جاتی ہے، باقیوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ سے آج مل گیا، آج میری باری ہے، آج میں نہیں ملا، آؤٹ آف فیور ہو گیا. یہی ہماری بدقسمتی ہے. اگر اتنی میری قربانیوں کے بعد بھی کہ فرنٹ مین جس کو کہتے ہیں نا کہ بالکل فرنٹ کے اوپر جتنی بھی ہماری احتجاجی جہاں ہمارا احتجاج ہو، اس میں فرنٹ مین میں تھا، مطلب ٹاپ پہ. اگر یہ غلط ہے، آپ کو آپ کے لیڈر کا ایک اسٹیٹمنٹ سناتا ہوں، دکھائیے گا ذرا، وہ شارٹ تو پلے کریے پروڈیوسر صاحب. خان صاحب اندر بیٹھ کے کہتے ہیں کہ جن کو میں ملنا چاہتا ہوں ان کو ملایا نہیں جا رہا ہے، جن کو میں نہیں بلاتا وہ آ جاتے ہیں. پالیسی طے کر لی ہے کہ جو لسٹ ہم دیں گے، اگر اس لسٹ میں بندہ نہیں گیا تو ہم کوئی بندہ نہیں جانے دیں گے. پارٹی ڈسپلن جو ہے اس کو فالو کیوں نہیں کیا گیا؟ جو لوگ گئے ہیں میں ان سے نالا ہوں. اگر میں سڑک پہ کھڑا ہوں، مجھے پولیس نے گھیرے میں لیا ہوا ہے، چھوڑ کے 4 لوگ اندر چلے جائیں، کس قسم کا پارٹی کا نظم تھا؟ ہم اس پہ ایکشن لیں گے. جو لوگ ان کی خواہش کے تحت جا کے ملتے ہیں وہ اپنے آپ کو ہماری نظروں میں مشکوک کرتے ہیں. یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے. ملاقات میں جو کنٹروورسی کریٹ کی ہے رائے صاحب نے اپنی کامنٹ سے، یہ میرا خیال ہے جائز نہیں ہے. مجھے افسوس ہوا آج تک کوئی بھی ایسا فیصلہ نہیں ہوا کہ اگر ایک وکیل میں سے ایک کم ہوگا تو کوئی نہیں جائے گا. اور علی ظفر کے بارے میں یہ کبھی بھی نہ کہیں کہ وہ منظوری نظر بندہ ہے. وہ ایک گریٹ آدمی ہے جس نے پاکستان تحریک انصاف کے لیے بڑا کام کیا. کسی بندے کو یہ کہنا کہ یہ منظوری نظر ہے، اس ورڈز کے میں ایکسٹریم ایکسیپشن لیتا ہوں. بیشتر گور صاحب کا آج والا بھی اسٹیٹمنٹ اگر ہو جس سر میں اس پہ ایک تبصرہ کروں، سلمان اکرم میرے لیے سارے قابل قدر ہے. جی سوری، لیکن مئی جو ہے، مئی 2024 کے اندر 2024 کے اندر جب میں خان صاحب، نہیں میرے حال میں تاریخ میں غلط ہے لیکن تقریباً 7-8 مہینے پہلے جب میری ملاقات وہاں پہ ہوئی تو رؤوف حسن صاحب ساتھ تھے. خان صاحب نے اسپیسیفکلی جو ہے اس وقت رؤوف حسن صاحب کو کہا تھا کہ میں نے ان کو شکایت کی، میں نے کہا جی نہ مجھے یہ کرنل صاحب جو ہے ملنے دیتے ہیں اور نہ جو ہے مجھے پارٹی والے ملنے دیتے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ اعظم کو ہر ہفتے جو ہے یہاں پہ میرے سامنے آنا چاہیے تاکہ مجھے باہر کی صورتحال سے صحیح طور پہ یہ آگاہ کرے. مجھے تو اس کے بعد بھی کبھی جگہ، بلکہ ایک دفعہ جب میں ملا ہوں شاہ محمود قریشی صاحب سے، 4 گھنٹے میں بالکل درمیان میں بٹھا کے مجھ سے باتیں کرتے رہے اور بڑی امپارٹنٹ باتیں تھیں. وہ بھی مجھے جج صاحب نے، جو ATC کا جج تھا اعجاز صاحب، اس نے کہا تھا آج تم کو اس لیے کہ تم تو یار 49 سال سے ہائی کورٹ کے سینئر وکیل ہو. آج کا بھی ایک سٹیٹمنٹ ہے وہ بیشتر گوہر نے جو آج دوبارہ بیان دیا ہے جی، وہ ملاقات والا، وہ بھی دکھائیے گا. مجھے سمجھ ابھی نہیں آ رہی کہ بڑے بڑے نام ہیں آپس میں، بہت زیادہ ان کی میرے لیے سارے قابل قدر ہیں سر، میرے لیے سارے آج والا بیان بھی دکھائیے گا. سلمان اکرم رائے صاحب کو یہ چیز آپ نے بتائی، وضاحت دی اس حوالے سے، تو انہوں نے کیا پھر آگے سے کہا؟ کیا یہ جو آپ نے بھی بات بتائی کہ اس وجہ سے میں چیئرمین ہوں، پوری پارٹی مجھے وضاحت دے گی، میں کسی کو وضاحت دوں گا. میرے دستخطوں سے ٹکٹ ملتے ہیں، میرے دستخطوں سے ایشوز ہوتے ہیں. خان کے بعد میرا آرڈر چلتا ہے اور جب تک خان کا اعتماد ہے وہی رہے گا.
So, sir, all is not well. آپ کو دیکھا گوہر صاحب میں نے غصے میں بولتے ہوئے نہیں دیکھے, وہ غصے میں بول رہے ہیں. میں پریزیڈنٹ ہوں کہتے میں نے وضاحت کرنی ہے. میرے لیے سال قابل قدر ہے سر. تو یہ ہوا کیا ہے یہ تو بتائیں مجھے. سر مجھے علم نہیں ہے, میں تو آج سارا دن بزی تھا صبح سے جی. میں نے یہ اسٹیٹمنٹ ابھی آپ کے اس پہ سنی ہے, لیکن یہ ہے کہ میں سوشل میڈیا بہت کم, ٹی وی میں بالکل نہیں دیکھتا. میں آپ کو ابھی علی ظفر صاحب کا بھی سنوا سکتا ہوں, کل ہمارے ساتھ پروگرام میں تھے, انہوں نے بھی ایسی بات ہی بولی ہے. انہوں نے کہا میرے پہ کیوں تنقید کر رہے ہیں, میں تو جاتا ہوں, کسی دن وہ اندر جانے دیتے ہیں جیسے آپ نے کہا, کسی دن نہیں جانے دیتے. سر میں سب کے لیے جو ہے میں نے جس طریقے سے بتایا تھا اس دن بھی جب میں نکلا ہوں, اب میں کنٹروورشل بات نہیں کر رہا, لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میرے لیے سارے قابل عزت ہیں, چونکہ میں ایک کارکن ہوں, میں عہدیدار نہیں ہوں, نہ مجھے عہدہ چاہیے, نہ میں اس کے لیے کام کر رہا ہوں.